آج کل ایک ڈرامہ سیریل بہت مشہور ہو رہا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا نام ہے ارطغرل۔ ارطغرل اصل میں اس ڈرامے کا ہیرو ہے۔ یہ ایک حقیقی تاریخی کردار ہے جس پر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ دکھائے جانے کا کیا مقصد ہے اور یہ ہمارے نوجوان نسل پر کیا اثر ڈالے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس ڈرامے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی شاندار روایات کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں نیا جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنے بہادر تھے۔ مزید یہ کہ اس ڈرامہ سیریل کی کامیابی اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان ممالک کے علاوہ بھی اس کی پذیرائی ہر جگہ دیکھنے میں آئی ہے۔ ہر عمر کے لوگوں میں ڈرامہ سیریل مقبول ہوا اور ہو رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بہت سی دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کر کے اسے پیش کیا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کی وفات تقریباً 1208 سنی عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی تاریخ کا وہ شاندار کردار ہے جس کی آنے والی نسلوں نے تقریباً اگلے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ آپ نے میرا سلطان ڈرامہ تو ضرور دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار سلطان سلیمان کا سلسلہ نسب بھی 10 واسطوں سے ارطغرل غازی سے جا ملتا ہے۔ جی ہاں، سلطان سلیمان ارطغرل غازی کی اولاد سے تھا اور ان کی سلطنت کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔ اس سلطنت کا نام ارطغرل غازی کے بیٹے سلطان عثمان اول کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی۔ یہ ڈرامہ اصل میں ترکی کی پروڈکشن ہے۔ اس ڈرامے میں نہایت حسین طریقے سے ترکوں کے ماضی کو فلمایا گیا ہے۔ ہر منظر دیکھنے میں سچا محسوس ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں مسلمان عورتوں کے اسلامی لباس پر بہت خاص توجہ دی گئی ہے۔ بہت پردہ دار لباس دکھایا گیا ہے۔ اس لباس کی خوبصورتی اور فیشن کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ آج کل مشرقی لڑکیاں مغرب کی چیزیں خاص طور پر لباس کو پسند کر رہی تھیں، مگر اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اپنی تہذیب اور ثقافت کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ اس ڈرامے کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں نوجوان مسلمان بچوں کو بہادر، نڈر اور جرأت مند دکھایا گیا ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر بہادری کی جانب مائل کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے ہیرو کے کچھ ڈائلاگز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک جگہ ارطغرل غازی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ایک اور جگہ اپنے قبیلے کے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اپنی شاندار روایات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے کہ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ رہیں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور ہمارا پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اپنی بہادری کا اظہار ارطغرل غازی کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں، مگر وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ نوجوانوں میں جوش و جذبہ بھرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اپنی شاندار کامیابیوں اور فتوحات کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی راہ حق کا سپاہی تھا۔ اپنے دل کی آواز کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی ہر فتح میں اللہ کی مدد کو شامل حال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی۔ ارطغرل غازی اپنے قوم کی بہادری کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ یہ تھے اس ڈرامے کے ہیرو کے کچھ شاندار ڈائلاگز جو کہ نوجوانوں میں جذبہ بھرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ڈرامہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کو بھی لبھا رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کے لیے یہ کافی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اس ڈرامہ سیریل کو اردو میں ڈبنگ کے ساتھ ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ اب پاکستانی عوام بھی اس ڈرامے کو سرکاری ٹی وی پر دیکھ سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی کافی مقبول ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے مزید ڈرامے بھی ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے تاکہ ہماری نئی نسلوں کو ان کے شاندار ماضی کا پتہ چل سکے اور وہ بھی نئے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔